الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ مجلس میں ہم نے منافقین کے اس گروہ کے بارے میں بات کی تھی جو اپنے آپ کو بڑے مفکر اور اپنے آپ کو بڑے انسانیت کے خیرخواہ سمجھتے تھے، اور وہ ایک ایسا نظریہ پیش کرنا چاہتے تھے جس سے حق اور باطل کے درمیان کا جو دائرہ ہے، جو امتیاز ہے، جو ڈفرنس ہے، وہ ختم ہو جاوے. وہ اس بات پر لوگوں کو قائل کرنا چاہتے تھے کہ انسانیت کی نگاہ میں ظلم کرنے والا بھی برابر اور انصاف کرنے والا بھی برابر. اسلام نے آ کے ظالم کو جب ظالم کہا اور انصاف کرنے والے کو پسند کہا تو یہ چیز انہیں پسند نہیں آتی تھی. وہ وحدت ادیان کے قائل تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام مذاہب اپنے اپنے رسوم اور رواج کو فالو کرتے ہوئے آخر میں ایک ہی پروردگار کی، یا گاڈ کہیں یا رب کہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. اور جس گروہ کو، جس قوم کو، جس راستے میں، جس میتھڈ میں سکون محسوس ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے اپنے رب کو فالو کرتا ہے. سو ریلیجن کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے کسی کو حق کہنا، کسی کو باطل کہنا، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ چیز ختم ہو جاوے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اس دعوے کو، ان کے اس قول کو رد کر کے، اس کو ڈکلائن کر کے، اس کو کینسل کرے گا. یہ جو بات، جو نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، اسلامی بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان سے جو امتیاز والا جو پردہ ہے وہ ہٹا دیا جاوے، ختم کر دیا جاوے، اور جس کو وحدت ادیان کہا جاتا ہے. اور ان سے ڈیمانڈ کی گئی، اگر تمہیں اخروی منافع چاہیے، آخرت کے فائدے چاہیے، اور تم جس طرح اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہلواتے ہو، منافقین کا ذکر چل رہا تھا، جس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو اور جس طرح اپنے آپ کو مسلمان شو آف کر رہے ہو، دکھلاوا کرتے ہو، تو اللہ رسول کے نزدیک ایمان تو وہی معتبر ہے جو صحابہ کا ہے. آمینو کما آمن الناس. اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے، اگر صحیح معنی میں اسلام اور ایمان والا بننا ہے تو ایسا ایمان لاؤ، آمینو کما آمن الناس، جیسے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمپینین تھا، جو آپ کے جو ساتھی لوگ تھے، جو آپ کے صحابہ جو کہلائیں، وہ جس طرح ایمان لائے ہیں بغیر کسی چوں اور چرا کے، جہاں اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ کر لیا. آمنا وصدقنا، جس بات سے روک دیا اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس چیز کے اندر سے راستے نکالنے کی کوشش نہیں کی. آج بہت سی دنیاوی مسائل کے اندر جب شریعت کسی چیز سے روکتی ہیں تو ہمارا ایک نیچر یہ بن چکا ہے کہ ہم اس کے اندر سے کوئی راستہ تلاش کرتے، کوئی راستہ، کوئی سہولت، کوئی رخصت مل جاوے، کوئی ایسا وے مل جاوے جس کے ذریعے سے میرا ایک کام بھی ہو جاوے اور شریعت سے کمپرومائز بھی نہ ہوئے. لیکن صحابہ کے اندر مقدس جماعت وہ تھی جو ایمان کے اس لیول پہ عمل کرتی تھی کہ چاہے میری دنیا برباد ہو جاوے، چاہے دنیا میں تقاضوں کے اندر میں سینکڑوں مرتبہ کمپرومائز کرنا پڑے، وہ سارا ایک طرف چھوڑ کر اللہ کے رسول اور اللہ کی کیا مرضی ہے اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. تو ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جسے صحابہ ایمان لائے تھے.
اس میں منافقین سے ایک تو صاف طور پر اللہ رب العزت اس بات کا اقرار لے رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلوانا تو ایسے ایمان لاؤ. اور اس کے بعد والی آیتوں کے اندر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 20 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے متعلق 3 گروہ کر کے ان کی ڈیٹیلز بیان کیے، ان کی تفصیل بیان کی ہے کہ بھائی وہ کس طرح کے حالات اور کن سچویشنز میں وہ لوگ رہتے ہیں، اور ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، وہ دکھلاوا بولتے کیا لوگوں کے سامنے، وہ عمل کیا کرتے ہیں، وہ ساری باتیں تھیں. اس میں سے اللہ رب العزت ان آگے والی آیتوں کے اندر اسی چیز کو کھول کے بیان کر رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کا جملہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو آپ کی طرح مسلمان ہیں، ہم تو آپ ہی کی طرح مسجدوں میں آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے صدقہ دیں گے. ان کی پیشانیوں پہ نشان دکھیں گے کالے دبے سجدوں کی وجہ سے. اگر یہی ہوتا کہ بھائی پیشانی کے دبوں سے لوگ جنت میں جانے والے بنتے تو منافق تو پہلی صف میں ہوتے ہیں. تو لیکن اللہ نے جو ڈیمانڈ کی ہے آمینو کما آمن الناس، اگر ایمان چاہے، اگر ایمان ہے تو ویسا ایمان جو گھر میں فاقہ ہے لیکن ایمان سے کمپرومائز نہیں، خروج فی سبیل اللہ کا مسئلہ لیکن ایمان سے کمپرومائز نہیں، کاروبار کا مسئلہ گھر بار چھوڑنا ہے. ہجرت کے موقع پر سینکڑوں پراپرٹیز مکہ میں تھی، فیملیز تھی، پراپرٹیز تھی، لیکن ہجرت کا موقع ہے، وہ چھوڑ چھاڑ کے مدینے حضور کے ساتھ جانا ہے. پراپرٹی ساری بیکار، ساری چھوڑ دینی جو زندگی بھر کمائی ہوئی ہے، زندگی کا پورا نچوڑ تھا، وہ کمایا ہوا ہے. پوزیشنز تھے، وہ صدیق کے پاس بڑی پوزیشن تھی، حضرت عمر کے پاس بڑی بڑی پوزیشنز تھی. پوزیشنز کو سیکریفائز کرنا ہے. ابھی عزت والے ہیں، اعتراف والے لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے، کل کو لوگ ذلیل کریں گے، لوگ ماریں گے، لوگ تھوکیں گے. سو عزت نفس، سیلف رسپیکٹ کو داؤں پہ لگانا ہے، اس کو سیکریفائز کرنا ہے. یہ تمام چیزوں کو صحابہ کرام نے ایک طرف رکھ کر کہ نہیں، اللہ رسول کیا چاہتے ہیں، اللہ رسول کیا چاہتے ہیں، اللہ رسول جو چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑ کر اس راستے پر قربان. منافقین وہ گروہ تھا جو اسلام کی حقانیت کو سن کر سمجھ کر اس کی طرف آنا چاہتا تھا، لیکن ان کے اندرونی جو جذبات تھے، خواہشات جو تھی کہ نہیں، اس میں سیلف رسپیکٹ کسی میں اپنے آپ کو کر دوں، یا ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، حج کر لیں گے، لیکن میرا ایگو ہرٹ ہو جاوے برداشت نہیں، میری پراپرٹی کمپرومائز کرنی پڑے برداشت نہیں، مجھے بچوں کی قربانی دینی پڑے برداشت نہیں. تو پھر وہ راستے نکالتے تھے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو ناپسند کیا، اور ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے اور نہ صحابہ نے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا. ان کا ایمان ان کی زبان تک تھا، اس کے بعد ان کا ایمان ایکسیپٹ نہیں ہوا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ نبی جی آپ ان لوگوں کے لیے توبہ استغفار بھی نہ کریں. جو لوگ نفاق میں مبتلا ہے، جو بظاہر ایمان لے کے آئے لیکن اندر سے ایمان نہیں ہے، ان کا دل مطمئن ہے کفر کی گندگیوں کے ساتھ، خواہشات کی گندگیوں کے ساتھ، اسلام اور اعمال سے دور ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا استغفار بھی نہ کریں. عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، ان کے بیٹے پکے سچے مسلمان تھے، صحابی تھے. جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ جانتے میرا باپ بڑا منافق تھا. منافق مطلب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجدوں میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تبوک میں ساتھ میں گیا تھا، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا، احد میں گیا تھا اولن، پھر وہ واپس اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا. تو حضور کے ساتھ وہ ان اعمال میں شریک رہتا تھا، لیکن جب اس کی موت آئی وہ حضور کی خدمت میں ان کے بیٹے حاضر ہوئے، رسول اللہ آپ جانتے میرا باپ بڑا گنہگار تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کرتا اتار کر دے دیں تاکہ میں اس میں کفن دے دوں، میں اس میں ان کو کفن دے دوں تاکہ ان کو قبر کا عذاب کم ہو. اللہ کے رسول نے اتار کے دے دیا. اللہ کے رسول اپنا کرتا اتار کر، اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ تو منافقوں کا سردار، وہ اسی کے بارے میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پہ لفظ شیطان کو استعمال کیا ہے. شیطان کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک معنی سرکشی کا معنی ہے، سرکشی جو کرنے والا ہوتا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں.
ان اچھا تم ہمارے ساتھ ہو، میں نے تم کو مسجد میں دیکھا تھا، تم نماز پڑھے تھے، تم نے زکوٰۃ دی، تم تو تبوک میں ان کے ساتھ لڑنے گئے تھے، تم نے یہ کیا وہ کیا. تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کے لیے گئے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ. کیا مذاق کر رہے تھے؟ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رسول پر ایمان لے، یہ ہمارا مذاق تھی. باقی حقیقت یہ ہے کہ ہم تو شیطانوں کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. وہ تو شیطان نہیں کہتے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ یہ کہ وہ صرف بذات خود منافق تھا، لیکن وہ لوگوں کو، جس طرح ہمارے یہاں دعوت تبلیغ ماشاءاللہ محنت ہوتی ہے، لوگوں کو مسلمان بنانے کی محنت ہے، مسلمان کو مسلمان بنانے کی محنت ہے، ویسے وہ منافق کو منافق بناتا تھا. پتہ چلا کوئی فلاں آدمی منافق ہے، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے، کہ یہ اس کا اندر ایمان اتنا مطمئن نہیں ہے، یہ اسلام سے اتنا سیکریفائز نہیں، اتنا وہ اس کے اندر اسلام اور ایمان جمع ہوا نہیں ہے. تو لیکن ہو سکتا ہے کہ حضور کی دو چار باتیں اور سن لے، یا حضور کی دو چار اور کرامتیں سن لے، تو وہ پکا سچا مسلمان بن جائے گا. تو وہ اس کے پیچھے جا کے گشت کرتا تھا، اس کی محنت میں لگتا تھا، اور اس کا برین واش کرتا تھا کہ بھائی تو بھی اس کے دھوکے میں مت پڑنا، یہ دھوکے میں مت آنا. اصل کامیابی تو یہ ہے، میری طرف آؤ، اس راستے میں آؤ، اس طرف آؤ، اور نفاق پیدا کرتا تھا. تو ان کے اندر نفاق کو بڑھاوا دیتا تھا جو بہت سے لوگ، اور اکثریت اس میں سے یہود تھی. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے نا، تو مدینہ کے اندر اطراف میں رہنے والے لوگ یہود تھے. میں نے گریزہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ وہ لوگ ایک پیغمبر کی کھوج کے اندر، ان کی تلاش میں، وہ اپنی زمینوں سے ہجرت کر کے وہاں پہ آئے تھے کہ آخری نبی یہاں پہ ہجرت کرنے والے، یہاں سے ہم ان کو فالو کریں گے اور دنیا کی سب سے بڑی قوم بنیں گے. ان ارادوں سے وہاں پہنچے تھے، لیکن ایگو یہ ہٹ ہو گیا، سیلف رسپیکٹ داؤں پہ لگنے والی تھی، اپنا پوزیشن چھوڑنی پڑتی، مال سیکریفائز کرنا پڑتا، فیملیز کو سیکریفائز کرنا پڑتا. تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنے ایمان سے کمپرومائز کر لیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتار کر دے دیا. اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ آپ اگر ان کو یہ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، ہم ان کے استغفار، آپ کی استغفار ان کے حق میں قبول نہیں کریں گے. وہ بندہ استغفار کر رہا ہے جو دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے، اللہ کے بعد جس کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. آپ کی کوئی دعائیں رد نہیں کی جاتی، آپ کو کوئی چیز، اللہ نے آپ کو کوئی چیز کو منع نہیں کیا. لیکن یہی رسول اگر منافق کے بارے میں استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، ہم آپ کی استغفار قبول نہیں کریں گے. اسی رسول سے ہے، آگے فرماتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ 70 کے بعد 71ویں مرتبہ اللہ مغفرت کر دیتا، تو میں 71 مرتبہ ان کے لیے توبہ استغفار کرتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ 71ویں مرتبہ اس کو معاف کر دیتا، تو میں 71 مرتبہ اس کے لیے توبہ استغفار کرتا. تو بزرگوں، یہ منافق کا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ان کی لائف سٹائل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ساتھ وہ رہے، انہوں نے ان کے ساتھ آکسیجن شیئر کیا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ لائف سٹائل پوری کھانا شیئر کیا. جن اطراف کے جن کھیتوں سے دانے پکتے تھے، وہی دانے حضرت عمر کے گھر میں بھی جاتے تھے، وہی دانے عبداللہ ابن ابی کے گھر میں بھی جاتے تھے. وہی جس چشموں سے پانی مدینے کے اندر بہتا تھا، اسی چشموں سے اللہ کے رسول بھی پانی پیتے تھے، وہی چشموں سے یہ منافق لوگ بھی پانی پیتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی کے اندر 100% اللہ رسول کی محبت، ان کے تقاضے، ان کے حکموں پر عمل کرنے کا اندر سے ارادہ اور عزم نہیں ہے، اور اندر سے کوشش نہیں ہے، تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس زمانے کے رہنے والے ہو، آپ کس علاقے کے رہنے والے ہو، آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہو، آپ کن علاقوں سے، کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی میٹر نہیں کرتا. تو ہماری ان آیتوں کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مومنوں سے ملتے کہتے ہیں ہم تو ایمان والے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنی خفیہ مجلس، جو مجلس ہوتی ہے نا، جیسے آج ہماری یہ مجلس ہوئی، پھر اس کے بعد باہر لوگ نکلتے نکلتے مجلس سے لگتی ہے بار بار، تو بھائی میں نے تجھے مجلس میں دیکھا، وہ حضور کے پاس بیٹھا تھا، جو حضرت عمر سے بات کر رہا تھا، تو ان سے بات کر رہا تھا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو خواہ اس کو ان کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم اصل میں کوئی مسلمان نہیں ہیں. یہاں پہ مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا، شیاطین کا جو لفظ ہے یہاں پہ مفسرین نے لفظ بڑی گہری پتے کی بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سرداروں کو شیاطین سے تعبیر کیا، ان کو شیاطین کہا،
کیونکہ شیطان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو صحیح راستے پہ چلنے نہیں دیتا. تو کسی انسان کی فطرت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو صحیح راستے سے روکے. یہ فطرت شیطان کی ہے، یہ فطرت شیطان کی ہے. تو وہ اس عمل کے اندر انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، منافقوں کے سردار. اس لیے اللہ رب العزت ان کو شیطان کہا، یہ شیاطین ہیں. یہ تو اس طرح شیطان کی فطرت ہے کہ وہ انسانیت کو صحیح راستے پہ چلنے نہیں دیتی. اسی طریقے سے یہ منافقوں کے سردار ایک شیطان ہے جو اس زمانے کے منافقوں کو یا مسلمانوں کو ڈسٹرب کر کے ان کو صحیح راستے پہ چلنے نہیں دیتے. سرکشی کے اندر اس لیول تک پہنچ چکے ہیں جس کے بعد انسانیت کا لیول ختم ہو جاتا ہے، انسانیت کی فطرت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے شیطانیت شروع ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے مفسرین اس موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو اسی لیے ہمارے زمانے کے اندر بھی جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے اسلام کے اور اسلام کی قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو خود قرآن شریف سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکات سے ثابت ہے. اس کے علاوہ قرآنی عقیدے کو، قرآنی اعتقاد کو جو لوگ آج کے زمانے میں فالو کرتے ہیں لیکن ویسے نہیں جیسے صحابہ نے فالو کی اپنی مرضی سے، ان کا اسلام قرآن کی نظر میں اسلام نہیں ہے، وہ نفاق ہے، وہ منافق ہے. مثال سے سمجھیں، قادیانی لوگ، ہمارا عقیدہ ایک بنیادی کہ ختم نبوت کا اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے رسول آخری نبی ہے. اب کسی قادیانی سے پوچھو یہ بھی بولے گا کہ ہاں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن عقیدہ تو سیم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن و حدیث سے راستہ نکالتے مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے. وہاں ہم ان سے اپنا راستہ الگ کر لیتے کہ نہیں، اب یہاں آپ کا راستہ الگ ہے، آپ اس راستے پہ، ہمارا راستہ یہ ہے. تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن حدیث کی جو قرآن کی اصل تفسیر وہی معتبر ہے. جو قرآن باقی میں نے جیسے شروع مجلسوں میں نرس کیا تھا، بہت سی قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس کی ایکسپلینیشن اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر کسی اور موقع پہ کیا ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے ارشاد فرما کر اس کو واضح کیا ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ قرآن کی جو عقائد ہے، شریعت کے جو اعتقادات ہیں، وہ اسی دائرے میں ہے جسے صحابہ نے کر کے دیا. جو صحابہ کی لمیٹیشن ہے، صحابہ کا اسکیل ہے، وہاں تک ایکسیپٹ ہے، اس کے علاوہ ایکسیپٹ نہیں ہے. وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ جو مل کر آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، پہلے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اللہ یہ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کیونکہ یہ انسان کی صفات ہوتی ہے، وہ انسان کی کوالٹیز ہے، اور ہم انسان کی کوالٹیز کو اللہ کی کوالٹیز کے ساتھ ایکول نہیں کر سکتے. تو اللہ اب میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرے، مذاق کا معاملہ کرے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہا ہے. لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. بیسک میں ایک دھوکہ ہی دینا ہوا، اور اس دھوکے کو وہ مذاق سے تعبیر کر رہے ہیں. حقیقت میں وہ اپنی جانوں کو خود دھوکہ دے رہا ہے. ان اعمال کے بدولت نتیجہ جو ہونے والا ہے کہ وہ ان کے اگینسٹ ہونے والا ہے. ان اعمال کے بدولت جس کو وہ اپنا مذاق میک فن سمجھ رہے ہیں، اس میک فن کے نتیجے میں جو نتیجہ ہونے والا ہے، جو ریزلٹ آنے والا ہے، وہ ان کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے، جس کی وہ امید بھی نہیں رکھ رہے. تو مذاق تو ان کے ساتھ ہو گئی. ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں اس راستے پہ چل رہا ہوں تاکہ میں پہنچوں یو ایس کی طرف، اس نے راستہ اپنایا ہوا پیچھے ہی جانب اگینسٹ ڈائریکشن کے اندر. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اسی راستے پہ چل رہا ہوں، لیکن اس سے مذاق ہو جائے گی جس نے ایفرٹ کے باوجود وہ یو ایس نہیں پہنچا، وہ تو کہیں اور پہنچا ہے وہ. تو یہ منافق سمجھتے کہ ہم لوگ اس طرح کر کے ہم لوگ سکسیس ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اللہ فرمایا رزلٹ کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے مذاق تو انہی کے ساتھ ہوگا جب ان کو پتہ چلے گا آپ گھوڑے پہ نہیں، آپ گدھے پہ سوار تھے، آپ گدھے پہ سوار تھے. اللہ یستہزئ بہم، کس سے اللہ مذاق کا معاملہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کے لیے اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ لمبا کر رہا ہے، ان کے لیے ڈھیل دے رہا ہے. فی طغیانہم، ان کی اس سرکشی کے اندر، ان کے اس برے اعمال کے اندر، ان کے اس برے اعتقاد کے اندر، ان کے اس کفر کے اندر، ان کے اس اسلام کو چھوڑ کر اپنی پرسنل چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دینا اور اسلام کے ساتھ مذاق کرنا، اس کو دل سے اور
اخلاص کے ساتھ فالو نہ کرنا، ان چیزوں کو چھوڑ کر جب یہ لوگ جو یہ اپنی لائف کا یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ لائف اسٹائل اختیار کی ہوئی ہے، اس میں اللہ رب العزت ان کو ڈیل دیا ہوا یا مخون، اور وہ اس میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور اس میں سے بھٹکتے رہتے ہیں، اور ان کو اسی میں لگتا ہے کہ بھائی اس کے اطراف کے اس کے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ جب کوئی آدمی کوئی بھٹکتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں، سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں، میں صحیح ڈائریکشن میں ہوں، لیکن جب تک وہ چیزیں آتی نہیں ہیں، جیسے بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکی تھی، وہ راستہ تلاش کر کے راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ چلتے ہی جا رہے، وہ سمجھتے بھائی اسی ڈائریکشن میں جانا ہے، اسی ڈائریکشن میں چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، لیکن گھوم کر پھر اسی جگہ پر آتے تھے۔ اگر ان کو صحیح راستہ پتہ ہوتا تو اس راستے پہ چلتے ہیں۔ غلط راستے پہ چلنے والا آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھ سے غلط راستے پہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، یعمہون، اسی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں اور اسی میں وہ بھٹکتے رہیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت اور گمراہی کو خریدا، ہدایت کے بدلے میں ضلالت اور گمراہی کو خریدا۔ مفسرین نے اس موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان کے سامنے اللہ رب العزت نے، چونکہ نبیوں کی اولاد تھی، اس میں جو اکثر جو منافقین کا جو بڑا مجموعہ تھا وہ یہود کا تھا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اور کچھ مشرکین بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ہدایت کو پوری کھول کر رکھ دی تھی۔ یہ مدینے میں تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو مکے سے مدینہ بھیجا گیا ان کے پاس، ان کو مکے نہیں جانا پڑا، حضور کو ہجرت کروا کے مدینہ بھیجا۔ ایک اللہ کا نظام یہ ہو رہا ہے، سارے انتظامات، اسباب یہ بن رہے ہیں کہ حضور خود چل کر ان کے پاس آئے۔ حضور کے آنے سے پہلے جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر پوری گمراہی اور باطلیت تھی اور کفر و شرک کے دورے تھے، وہ دھیمے دھیمے چھٹ کر اب اسلام کے آغوش میں، اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں، اسلام کی چھاؤنی میں آ کر پوری شفاف اور چشمہ بلند ہو رہا ہے، دھیمے دھیمے یہ ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں یہ جانتے تھے پہلے کہ یہ ہونا تھا، یہ اپنی کتابوں میں چیک کرتے تھے کہ بھائی یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ تو ان کے پاس ہدایت کے سارے سامان تھے، ہدایت کے سارے اسباب تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت کو اختیار کیا، ہدایت کو بیچ کر۔ اور چونکہ یہود قوم بڑی تاجر قوم ہے، آج کے آپ شروع سے دیکھ کر آج کر دیکھ لیں، یہ یہود کے جو لوگ نسلیں ہوتی ہیں نا، آج آپ دیکھ لیں بڑے بڑے بزنس مین سارے یہودی ہوتے ہیں، تو یہ شروع سے تاجر قوم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو اس میں استعمال کیا۔ ان کو تجارت کا بڑا، یہ اپنے آپ کو تجارت کا بڑا وہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ بڑے ماہر تاجر ہیں۔ انہوں نے خود اپنے ایمان اسلام کے بارے میں تو گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ ان کے پاس ہدایت کا جو سامان تھا، ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نے ان کے لیے فائدہ نہیں کیا بلکہ نقصان کیا ہے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو اچھا تاجر سمجھتے، اچھا بزنس مین سمجھتے، تو یہاں دکھاتے اپنے بزنس کے ہنر، اپنے لیے بینیفٹ کی چیزیں یہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اتنے بینیفیشل، اتنی اچھے طریقے سے یہ تجارت کرنے والے بھی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ہدایت ان کے پاس ساری کھل کر آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کو ایکسیپٹ کیا، گمراہی کو قبول کیا۔ ہمیں ان آیاتوں سے ہمارے زمانے کے اندر یہ باتیں سیکھنی سمجھنی ہے کہ کسی بھی سچویشنز کے اندر، جیسے میں شروع مجلسوں کے اندر میں عرض کرتا رہا، کسی بھی سچویشنز کے اندر اگر ہمارے پرسنل بینیفٹس، ہمارے فیملی بینیفٹس ہو، یا ہمارے جتنے بھی دنیاوی جو نفع، جو بینیفٹس موت کے جھٹکے پہ آنے پہ ختم ہو جانے والے ہیں، جو آنکھیں بند ہوگی وہ سارے بینیفٹس ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو کرنسی چلنے والی ہے، تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسی سچویشنز آتی ہیں جس میں ہم کو یہ دنیاوی موت سے آنکھوں سے بند ہونے سے پہلے والے جو کوئی بینیفٹس ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں، اس کے عوض کے اندر ہمارا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے موت کے بعد والی زندگی کمپرومائز ہو رہی ہے، جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، یا کسی کو دھوکہ دینا پڑ رہا ہے، یا انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے، یا انٹرسٹ لینا پڑ رہا ہے، یا اس طرح کوئی معاملات کرنا پڑ رہا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن کی آیت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ آج ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، پیشانیوں پہ نشان بنا لینا، مسجد کے کونوں کے اندر سالوں سال گزار دینا، یہ اگر اللہ کے یہاں ان اعتبار سے ایک صاحب ایمان اور اعمال قبول نہیں کیے گئے، یہ سارا کے سارا بیکار اور درا کے درا رہ جائے گا، سارا کے سارا بیکار ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان اور اعمال ویسے ہونے چاہیے جیسے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے،
انہوں نے جو اسکیل دیا ہوا اسی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تو کسی صحابی نے کسی موقع پر بھی دنیاوی منفعت کو یا دنیاوی بینیفٹس کو پروموٹ کرتے ہوئے یا اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے آخرت کو کمپرومائز کیا، کوئی ایک مثال نہیں ملے گی، کوئی ایک مثال نہیں ملے گی. صحابہ کی پوری لائف سٹائل اب سکین کر لیں تو ان آیتوں سے ہمیں یہ مزہ ملتا ہے کہ چاہے ہمیں وہ اپنے گھر کی گلوسری خریدنے کے اندر ہو، یا ڈرائیونگ کے موقع پہ ہو، یا راستے پہ چلنے کے اعتبار سے ہو، یا مسجد میں آنے جانے، ہر اعتبار سے کسی کو بھی کوئی بات ہم کو معلوم، کسی نے ایک آسان مثال لے لیں، کسی نے ہم کو کوئی ایڈریس پوچھا کہ بھائی یہ اس جگہ مجھے جانا ہے، ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے، ہم کو جانا کسی جگہ جلدی ہے، ہم نے مجھے نہیں پتا یار، کسی اور سے پوچھ لیں، حالانکہ اس کو پتا تھا، یہ چیٹ ہو گیا. میں نے ایک سادہ سا مثال دی. تو ہماری چھوٹی چھوٹی زندگی کے اندر آج اس طرح کے گناہ بہت عام ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی ایسی ہو چکی ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. کسی کے دل کو نقصان پہنچے اس کو گناہ نہیں سمجھتے. تو ہم اس بینیفٹس کو، دنیا کے کچھ راحت آسان ہو جاوے یا کچھ اچھا مل جائے، اس کے لیے اس آخرت کے اعمال کو کمپرومائز کر رہے ہیں. تو اس سے بچنا ہمیں اس قرآن کی آیت سے یہ سیکھ ملتی ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور انہیں راستہ کبھی نصیب ہونے والا نہیں ہے. اگر زندگی کی رہی روش اختیار کرے رکھیں، ارادہ نہیں کیا یا کوشش نہیں کی ہدایت کی یا سیدھے راستے پہ آنے کی، وما كانوا مهتدين، وہ لوگ کبھی ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں. اللہ انہیں لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو طلب صادق، سچی طلب کے ساتھ اور کوشش کو دکھاتے ہوئے اپنی زندگی گزار کریں، بسر کریں. ہاں یہ ضرور ہے آپ کوشش کرتے رہے پھر بھی گناہ ہو جائیں گے. وہ تو مسلمان کی مسلمانیت ہے کہ وہ توبہ استغفار کر کے اس گناہوں کو صاف کر لے. فرشتے تو ہے نہیں، انسان مسلمان ہے، لیکن یہ کہ اس گناہوں پہ اصرار، اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یا اس گناہ کو ہلکا سمجھنا، یا توبہ کے اندر یہ کہتا کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں کر لیں، ابھی کیا زندگی، ابھی تو کافی، ابھی تو صرف 30 سال ہوئے، 35 سال ہوئے، 40 سال ہوئے، ابھی بہت لمبی زندگی باقی، بعد میں توبہ کر لیں گے. تو روایت فرماتے ہیں اکثر اہل النار اہل التصویب، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اہل تصویب ہوں گے. اہل تصویب علماء سے پوچھے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، پھر وہ بعد آتی نہیں، وہ عمل رہ جاتا ہے، پھر وہ بعد آتی نہیں، وہ عمل رہ جاتا ہے، اور وہ عمل اس کے نام عمل میں باقی لکھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں، جن لوگ کہہ رہے ہیں بھائی چلو نماز نہیں پڑھتا ہوں، بعد میں پڑھتا ہوں، بعد میں پوچھے نماز کیسا ہوگا، اس کو بعد آئی نہیں، اس کی بعد آئی نہیں، اور وہ نماز اس کے حق میں کیسا لکھ گئی اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا. کسی کو حق دینا ہے، بہن کو، بھائی کو حق دینا ہے، ابھی نہیں بعد میں، ابھی بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کا تقسیم کریں، پھر حق دے دیں گے، پھر باپ کی وراثت تقسیم کر دیں گے، پھر کر دیں گے. تو ابھی نہیں بعد کے چکر کے اندر موت کے فرشتہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بات کبھی نہیں ہوتی. بچوں کے پاس جاتا ہے، آج کی زبان کے اللہ معاف کرے، ایسے واقعات، ایسے مسائل سامنے آئے پڑھائی کے زمانے کے اندر کہ جو باپ نے زمین وقف کی تھی مسجد مدرسوں کے نام پہ، آج کی اولاد جا کر وہ واپس مانگ رہی ہے کہ زمینیں واپس کریں. اور یہ اولاد سب امید لگا رہے کہ وہ ہماری وراثت صحیح تقسیم کرے گی، جو ہماری بہن کے حق وہ ادا کرے گا، ہمارے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا حق وہ ادا کرے گا، جو ہمارے باپ کی ملکیت میں ہم کو ملا ہوا ہے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر اس کا فیصلہ کر کے جائے کہ نہیں، میری موت سے پہلے یہ سارا حساب کتاب کلیئر ہو جانا چاہیے، سارا چٹھا پورا چٹھا ہو. ایسا جب کسی وقت موت کا فرشتہ میرے سامنے آ جائے، مومن کو موت کا فرشتہ دیکھ کے خوشی ہونی چاہیے کہ میرے اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا. آج ہمارا کوئی ایک سجدہ ایسا ہے ہمارے اس مجلس کے اندر کہ میں یہ کہہ سکوں نہیں، اگر میری موت ابھی اس وقت آ جائے تو میں خوشی سے چلا جاؤں. تو ایک سجدہ ہمارے پاس ہے جس کے سامنے اللہ کے سامنے رکھتے کہ اللہ یہ سجدہ میرا ہے. تو بزرگوں یہ زندگی ایسے، میں نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اکثر اہل تصویب جہنم میں جانے والے ہیں. اس موقع ایک مسئلہ یاد آ گیا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے، اہل قبلہ کو منافق یا کافر نہ کہا جائے. یہ حدیث مشہور آپ لوگوں نے سنی ہوگی. اہل قبلہ مطلب کہ جو ہمارے ساتھ، ہم کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ایسے بہت سے ہمارے اندر ایسے گروہ بنے ہوئے ہیں، ایسے ایک قادیانی کو لے لیں، وہ بھی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو ان لوگ کو کافر نہ کہا جائے. حدیث شریف میں تو یہ مسئلہ ملتا ہے. لیکن چونکہ اس قرآنی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رسول کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک وہی ایمان معتبر ہے جو قرآن کے عقائد کے اوپر ویسا عقیدہ رکھے جیسا حضور نے ایکسپلین کیا ہے، جیسے صحابہ نے ایکسپلین کیا ہے۔ وہ اگرچہ اہل قبلہ ہے، وہ اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اسی شریعت کو فالو کر رہے ہیں، لیکن جن عقائد کے اندر وہ کمپرومائز کر رہے اور دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اس جگہ پر شریعت نے نو انٹری لکھی تھی، اس میں انہوں نے انٹری کر لی، تو اس وجہ سے اب ان کو کافر کہہ سکتے ہیں، منافق کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اہل قبلہ، اس سے مراد محدثین نے جو باتیں نکالی، اہل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے والی ہو، اللہ کو ایک مانتی ہو۔ اگر آپ یہود کو اٹھا کر دیکھ لیں، نصارہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ بھی تو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ہمارا قیامت پہ ایمان، ان کا بھی تو قیامت پہ ایمان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ عزیر، نعوذ باللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ قرآن حدیث کے منع کر رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نو انٹری ہے۔ وہ یہ کہہ رہے کہ یہود کے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور انبیاء کی اولاد جو چاہے کرے، ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ جس طرح چاہے فساد مچائے، جس طرح چاہے زندگی گزارے، ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ انبیاء کی اولاد کو وی آئی پی ٹریٹمنٹس ملے گی، یا اگر ہوگا بھی تو بہت معمولی سا ہوگا، جنت کے برابر ہے۔ تو یہ بات تو اسلام منع کر رہا ہے کہ نہیں، ہم تو نماز کی صف کی طرح سب کو ایک وال رکھتے ہیں کہ امیر بھی غریب بھی سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ میں مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے تھے، ایک کسی نے چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سزا کو، اس پنشمنٹ کو تھوڑا سا مؤخر کر دے، اس کے اندر کچھ رخصت نکال دے، ہاتھ نہ کاٹا جاوے۔ اللہ کے رسول غصے میں آ گئے اور ممبر پر کھڑے ہوئے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو وہ بھی تو حضور کی بیٹی ہے، تو ان کا بھی راستہ ایکول، جہاں حضور کے فاقے ہوئے، حضرت فاطمہ کے بھی فاقے ہوئے۔ تو یہاں اس موقع پر یہود سے ہمارا راستہ الگ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو حدیث کے اندر جو مسئلہ اس موقع پہ مفسرین نے اس مسئلے کو مینشن کیا ہے کہ جو اہل قبلہ کی جو حدیث ہے جس میں یہ بات مینشن کی گئی ہے، ہم ان کو بے جھجک، اگر ان کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کی تصریح کے خلاف ہے، ہم ان کو بے جھجک کافر اور منافق کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اللہ رب العزت نے آئندہ 4 آیتوں کے اندر مثلہم کمثل الذی، سے منافقین کے ایگزامپلس اللہ نے خود دے کر سمجھایا ہے کہ منافقین کیا اصل میں ہے کیا، اس کی مثال کے ساتھ اس کو ڈیٹیل سے اللہ رب العزت 2 مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ ایک میں تو ایک آنکھ کی مثال دی ہے، جس کے اندر آنکھ کو روشن کیا جاتا ہے، پھر اس کو لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، اس سے بینیفٹ نہیں اٹھا پاتے۔ اور ایک بارش کی مثال دی ہے کہ بارش برستا ہے، اس میں بجلی ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے۔ تو 2 ڈیفرنٹ مثالیں دی ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس پہ ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔